أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہم نے کل ٹاپک چنا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی ہے اور یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں، گھنٹوں گپوں میں گزر جاتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، اور بعض اوقات تو غیبتوں میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، یعنی بیٹھے بٹھائے اپنے نیک عمل ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے اور غلط ناموں سے پکارتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کے اندر یہ بہت عادت ہوتی ہے کہ جب دوسروں کے بارے میں بات کرنی ہو جس سے بنتی نہیں ہے، جو اچھی نہیں لگتی ہے، اس کے بارے میں برے الفاظ کہتی ہیں، نام بگاڑ کے لیتی ہیں، صحیح طرح نام لینا پسند نہیں کرتی، تو انسان اپنے اعمال ضائع کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بعض اوقات ہمارے ہاں کال آتی ہے، ایک دوست دوسرے کو کال کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، اچھا پھر کی حال ہے یار، بس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ چلو آپ سے گپے مار لوں۔ یعنی وقت ضائع کرنے کے لیے اتنا ہے کہ کال کر کے دوسرے کا بھی وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ نحو کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اگر کوئی آدمی اپنے گھر دعوت دیا کرتا تھا تو ان کی ایک کنڈیشن ہوا کرتی تھی کہ میں اپنے ساتھ اپنی کتابیں لے کے آؤں گا، آپ نے مجھے ایک سیپریٹ روم دینا ہے، جب تک کھانا ریڈی ہوگا میں وہ کتابوں کو مطالعہ کروں گا، اور جب کھانا ریڈی ہوگا کھانا کھاؤں گا، اور اس کے بعد بھی اگر مجھے وہاں سٹے کرنا ہوا تو میں کتابوں کو مطالعہ کروں گا۔ یعنی گپے مارنے کے لیے نہیں آؤں گا، صرف کھانے کے وقت آپ کے پاس آؤں گا، ورنہ مجھے الگ جگہ چاہیے جہاں بیٹھ کے میں اپنی کتابوں کو سٹڈی کر سکوں۔ علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، 80 سال کی عمر میں ان کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ اگر کوئی نوجوان 20 سال کی عمر والا ان کے ساتھ آ کے بیٹھتا تو اس کو شرمندگی ہوا کرتی تھی، وہ شرمندہ ہوتا تھا کہ ان کو کتنا شوق پڑھنے کا ہے اور ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی الفنون کے نام سے، جس کی 800 جلدیں بنی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو طلباء قریب تھے، فرمانے لگے میں نے پوری زندگی واعظ و نصیحت میں گزار دی، اب مجھے میرے اللہ کے ساتھ تخلیہ دے دو۔ چنانچہ ان کو بھیج دیا اور ذکر کرتے کرتے اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گئے۔ فضیل بن عیاض کے بارے میں لکھا ہے، ہر ہفتے میں جو گفتگو کرتے تھے جمعہ والے دن اس کا محاسبہ کیا کرتے تھے، حساب لگاتے تھے کہ میں نے اس ہفتے میں نامہ اعمال میں کیا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچایا، تو ایک دن کتنی گفتگو کرتے ہوں گے کہ وہ ہفتے کے بعد اس کو اکٹھا کر کے چیک کیا کرتے تھے، یعنی
کتنا کم بولتے ہوں گے کہ وہ ہفتے کے بعد اس کو لکھ لیا کرتے تھے کہ میں نے کیا کیا، کیا کہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میرا کیا نامہ اعمال پہنچا ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، حاکم وقت نے کسی وجہ سے ان کو قید کر لیا، جیل بھجوا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دیں۔ اس وقت کی جیلیں کیا ہوتی تھی، کنواں ہوا کرتا تھا، اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ انہیں کنویں کے اندر بند کر دیا۔ انہوں نے قلم مانگی تو ان کو قلم پہنچا دیا گیا۔ ان لوگوں نے کچھ عرصہ گزرا تو حضرت نے وہیں بیٹھے بیٹھے قلم اور کاغذ کے اوپر ایک کتاب لکھ دی۔ اب جب کنویں سے کتاب باہر نکلی اور باہر لوگوں میں گئی تو حاسدین کو اور غصہ آیا کہ بھئی یہ تو یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے تصنیف و تعلیف کا کام کر رہے ہیں، رک نہیں رہے۔ انہوں نے کہا جی کاغذ قلم کی سپلائی روکی جائے۔ چنانچہ انہیں کاغذ قلم پہنچانا بند کر دیا گیا۔ آپ کے پاس وہاں کنویں میں کچھ کوئلے پڑے تھے، آپ نے ان سے لے کے اور کنویں کی وال کے اوپر مختلف نکات لکھنے شروع کر دیے، ہنٹس لکھنے شروع کر دیے۔ جب کنویں میں ان کی وفات ہوئی اس کے بعد ان کے لکھے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے نکات تھے ان کو جمع کیا گیا تو ان کی زندگی کی آخری کتاب بن گئی۔ سوچیں، جیل کے اندر ہیں، کنویں کے اندر ہیں، اور اس میں بھی وقت کا ضیاع نہیں کر رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حکیم کو چیک کروانے لیے گئے۔ حکیم نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے کبھی مرچ نہیں کھائی۔ امام صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کبھی مرچ کھائی ہے یا نہیں؟ فرمانے لگے ہاں، پچھلے 16 سال گزر گئے، میں نے 16 سال میں کبھی مرچ کا استعمال نہیں کیا۔ ان نے پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہنے لگے 3 بادام یا 7 بادام میکسیمم کھا لیتا ہوں، میرا روزانہ کا گزارا اسی کے اوپر ہو جاتا ہے۔ سوچئے ان کے نزدیک اپنی زندگی 3 یا 7 بادام پہ گزر جایا کرتی تھی، اور ہمارا حال یہ ہے صبح الگ کھاتے ہیں، دوپہر الگ کھاتے ہیں، شام الگ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد چائے پانی الگ ہوتا ہے، یعنی اس کے باوجود ہماری بھوک نہیں ختم ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے، ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے میری ہدایت کا سبب ایک برف والا بن گیا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک بندہ تھا جو برف بیچ رہا تھا، موسم ذرا ابر آلود سا ہوا اور برف لینے والے گاہک ذرا تھوڑے ہو گئے، تو کہنے لگے کہ میں نے اسے دیکھا وہ پریشان کھڑا ہے، آنے جانے والوں کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی برف نہیں خرید رہا۔ فرماتے ہیں جب تھوڑا وقت گزرا اور کسی نے نہیں خریدی، اس نے اونچی آواز سے کہا لوگو رحم کرو اس شخص پہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں فکر سن کر مجھے احساس ہوا کہ اگر اس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، اس کو اتنی فکر ہے، ہمارا بھی تو وقت برف کی مانند ہے، وہ پگھل رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی، اس میں اس نے لکھا Suddenly I realized that the days coming and going are my life۔ اچانک مجھے احساس ہوا جو زندگی کے دن آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہی تو میری زندگی ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، اگر کوئی ولی ہمیں بتا دے تمہاری زندگی کے 25 سال کم کر دیے گئے تو ہمیں کتنا افسوس ہوگا کہ ہماری زندگی کے 25 سال کم ہو گئے۔ شاید غم کے مارے ہم کھا پی بھی نہ سکیں، ڈپریشن میں چلے جائیں کہ ہماری زندگی کے 25 سال کم کر دیے گئے، اور ہم زندگی کے ان اوقات کو دیکھیں جس کو ہم پروڈکٹیولی یوز نہیں کرتے ہیں، ہم نے ان کو کیسے گزارا، ضائع کیا۔ اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو ممکن ہے 25 سے 30 سال ویسے ہی بن جائیں وہ، تو زندگی کے 30 سال بغیر کوئی نیک کام کیے فضول ہم نے ضائع کر دیے، اس کا ہمیں کتنا افسوس ہونا چاہیے۔ بس فون پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لاو لاب کی بات ہو رہی ہوتی ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، سکرین آن کرتے ہیں اور سرفنگ شروع کرتے ہیں اور گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کبھی یہ دیکھ رہے ہیں کبھی وہ دیکھ رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ کتنے نوجوان سے میری بات چیت ہوتی ہے، ساری رات فونوں پہ گزار دیتے ہیں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں
کہ ساری ساری رات فونوں کے اوپر وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں اس قدر مصروف تھے، فرماتے تھے میں عظیم الفرصت ہو گیا، تمہاری نظر میں دن اور رات کا فرق ہے، میری نظر میں دن اور رات کا فرق ہی ختم ہو گیا، یعنی اتنا کام ہے، اتنی مصروفیت ہے کہ دن اور رات ہی ختم ہو گیا ہے۔ دن اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کے گزارتے تھے اور راتیں ان کی دنوں کی مانند ہوا کرتی تھیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا حسین علی وہاں برچرا والے، ان کی ایک کیفیت تھی، جب کوئی شخص ملنے کے لیے آتا تھا سلام کر کے خیریت پوچھنے کے بعد فرماتے تھے اچھا بھائی میں نے بھی تیاری کرنی ہے، آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، پھر اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن ملیں گے، اور یہ کہہ کے رخصت کر دیا کرتے تھے۔ بھئی آپ نے بھی تیاری کرنی ہے، میں نے بھی تیاری کرنی ہے، وقت کم ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ چنانچہ محسن انسانیت نبی علیہ السلام نے یہ بتلایا 5 نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرو اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں ضائع ہو جائیں۔ سب سے پہلی نعمت، زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے، زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے، اور فرصت کی قدر کرو مشغولیت سے پہلے۔ جو شخص ان 5 نعمتوں کی قدر کرے گا یقیناً کامیاب زندگی گزارے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس وقت کی کتنی قدردانی فرماتے تھے، سارا دن دین کی اشاعت میں گزار دیا کرتے تھے، اور جب رات آتی تھی تو اتنی عبادت فرمایا کرتے تھے حتی یتورع قدماہ، قدمین مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، یعنی اتنی لمبی عبادت کرتے تھے کہ قدم مبارک پہ ورم آ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کتنے لوگ اس دنیا میں لاسٹ ایئر موجود تھے جو رمضان المبارک کا وقت گزار رہے تھے، انہوں نے رمضان المبارک کا وقت گزارا، آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ کتنے ہمارے ریلیٹیوز، دوست، رشتہ دار، جاننے والے، تعلق والے جو پچھلے سال رمضان میں موجود تھے اس سال اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا وقت ختم ہو گیا۔ کیا معلوم ہماری کب تک زندگی ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک ہمیں عطا کیا، یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، ہمیں اس وقت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ یہ جو ٹاپک تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ رمضان المبارک کا قیمتی وقت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدردانی کریں، اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، خوب عبادت کریں، عبادت کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے عبادت کریں۔ کیا کہا؟ عبادت کر کر کے تھک جائیں اور پھر تھک تھک کے دوبارہ عبادت کرنا شروع کر دیں۔ یہ وقت ہی ایسا ہے، خوب قرآن مجید پڑھیں، ایک قرآن ختم کریں، جو ایک کرتا ہے عام طور پہ وہ 2 کرے، 2 کرتا ہے 3 کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں بتاتے ہیں کہ ایک قرآن صبح مکمل کرتے ہیں، ایک قرآن شام کو رات کو مکمل کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں اور اس وقت میں موجود ہیں۔ کتنے حضرات ایسے ہیں جو 30 قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، روزانہ کا ایک قرآن مجید مکمل کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدردانی کریں، اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے اور نجات کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما،
سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ، اپنے اس کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اے میرے مولا در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، جسے آپ کے در سے دھکے لگ جاتے ہیں دنیا میں کوئی دوسرا منہ لگانے والا نہیں ہوتا، اے میرے مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اے میرے مولا ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما، اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے میرے مولا نوجوان بچے بچیاں ہیں، اللہ ان کو نفس و شیطان کے مکر و فتن سے محفوظ فرما، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، جو نیک قدردان دیندار رشتوں کے طلبگار، ان کو نیک قدردان دیندار رشتے عطا فرما، اللہ جو شادی شدہ، اللہ ان کو گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، اللہ آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما، اللہ پیار محبت والی زندگی عطا فرما، اللہ لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما، اللہ گھر کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے میرے مولا جو اولاد نرینہ کے طلبگار، ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جو صاحب اولاد، ان کی اولاد کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا رمضان المبارک کا یہ وقت ہے، اللہ ہمیں وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ وقت نیکی تقوی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما، پروردگار عالم نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر ہم رمضان میں بھی گناہوں سے نہ بچ سکے جب آپ نے شیاطین کو قید کر دیا، اللہ غیر رمضان میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اے میرے مولا ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا سچی بات ہے ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، اللہ گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اے میرے مولا آپ سے گناہوں سے حفاظت مانگتے ہیں، اے میرے مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، اللہ نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا چاہے نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے حاضرین مجلس ہیں دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں پوری فرما، جو تمنائیں ہیں پوری فرما۔ اے میرے مولا جنہوں نے دعاؤں کا کہا، میسج کیے، خط لکھے، ای میلز کی، اللہ سب کو ان دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ پروردگار عالم وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اللہ احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے، کوئی حجر اسود کے بوسے لیتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، اللہ بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے محبوب کے روزے کی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ان کو بیماری کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے میرے مولا ہمیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اللہ جو ضروریات ہیں غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے میرے مولا مخیرین حضرات کو متوجہ فرما، مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.